السلام علیکم دوستوں، میں ہوں زاریان انس بیگ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل خدمت کراچی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اپنے اہل خانہ سمیت اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ دوستوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا۔ اچھا، وہ لائیو خطاب نہیں تھا، وہ فائل تھا اور ٹوٹو میں ریکارڈ کیا ہوا ہے، مطلب شارٹس لے کر اس کو کمپائل کر کے ایک پراپر ویڈیو کو بنایا گیا ہے۔ ان سے بہتر تو ہمیں ون شاٹ کے اندر جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، اب پیچھے سے جیسی چاہے آوازیں ہیں، کیونکہ جو اس وقت وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ہم انہی کا استعمال کرتے ہیں۔ فی الحال خدمت کراچی کے اسٹوڈیو پہ کام چل رہا ہے اور جلد انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ مہینہ سوا مہینہ کے اندر خدمت کراچی کے ایک پراپر اسٹوڈیو دیکھیں گے۔ دوستوں، اس وقت آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کا جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے یہ آپ کا فیس ہے، اور جس وقت آپ کا فیس ہے، میں زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ ہے تو ہمارا پرائم منسٹر، لیکن آپ اس فاشسٹ امپورٹڈ حکومت کے آنے سے پہلے کے پرائم منسٹر کی جو ہے وہ قوم سے خطاب چیک کر لیں اور اس پرائم منسٹر کا قوم سے خطاب چیک کر لیں، آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا کہ کون کتنا کمپیٹیبل ہے، کون کس کا کردار کس پوسٹ کے اوپر زیادہ مناسب لگتا ہے۔ دوسری بات، چند باتیں شہباز شریف صاحب کی جانب سے کی گئیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے کی گئیں، جن کا چھوٹا سا ایک جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے اپنا نظریہ رکھ رہے ہیں اور جو ہے ہم اس کا چھوٹا سا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ سب سے پہلی بات، شہباز شریف صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ عوام آپ کو منتخب کر کے لے کر آئی، عوام نے آپ کو منتخب کر کے ایم این اے ضرور بنایا تھا، لیکن آپ کو عوام نے پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنایا۔ آپ اپنے کرپٹ ٹولے کے ساتھ اپنے کرپٹ ایک پوری سمجھ لیں کہ عدم اعتماد جس نعرے کی وجہ سے بنائی گئی تھی اور جو ہوئی تھی، اس منشور کو آپ آگے لے کر آئے اور آپ نے لوٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ عدم اعتماد جمع کروا کر قابض ہوئے، آپ رجیم چینج آپریشن کے تحت آئے۔ دوسری بات، عوام نے آپ سے مطالبہ کب کیا کہ آپ وزیر اعظم بنیں یا عمران خان جو ہے وہ ملک پہ بہت زیادہ مسلط ہو گیا ہے، بیڑا غرق کر رہا ہے، یہ مطالبات آپ سے کب ہوئے؟ یہ بھی ذرا ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں کیا عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو اسٹیبل پاکستان کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اسٹیبلٹی تھی، کیونکہ جب آپ نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کر کے اس حکومت کے اوپر مسلط ہوئے، آپ یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو اس وقت پاکستان کے اندر جو اپنا ریزرو تھا وہ ملک کی بلند ترین سطح پہ تھا، اپنا ذاتی ریزرو، اور اس کے بعد سے چند وقت تک ریزرو شو ہوتا رہا ویب سائٹ پہ، اور اس کے بعد ایک بیچ میں لمبا مرحلہ آ گیا جس میں ریزرو شو ہونا بند ہو گیا۔ آپ نے بولا کہ آپ ملک کے اندر جو ہے وہ مشکل ڈیسیجن لیتے رہیں گے، آپ ابھی تک قوم سے اس طریقے سے پراپر خطاب اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ آپ ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف سے، آپ کو دوست ممالک سے جو ہے وہ امداد نہیں مل رہی تھی۔ آپ کو آپ کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے آگے جا کے لیٹے، اور لیٹنے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف نے ان کے آگے شرائط رکھی کہ آپ نے اس طریقے سے فوری طور پہ جا کے پیٹرول کی پرائز بڑھانے، سبسڈی ختم کرنی ہے، اپنے ملک کو، اپنی غریب عوام کو جس طریقے سے بس کیا تھا، آپ کو یہ سپورٹ چاہیے تھا کہ آپ نے ملک میں مسلط ہونا تھا، آپ ملک میں مسلط ہو گئے۔ آپ کے مسلط ہونے کی وجہ سچی بات یہ ہے، آپ کی شاید خود کی بھی خواہش ہوگی کہ ڈالر نہ اوپر بڑھے، اور آپ کی خود کی بھی خواہش نہیں ہوگی کہ پیٹرول مہنگا ہو، لیکن ملک کی بھاگ دوڑ چلانے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو ایک تو ایجنڈا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ایجنڈا مہنگائی کا تھا، جس کے چورن بیچ کے آپ لوگ حکومت میں آئے۔ اچھا، آپ نے آپ کا جو حکومت میں آنے کا ایجنڈا تھا وہ آج میں حقیقت طور پہ بتا دیتا ہوں سب لوگوں کو۔ آپ کا ایجنڈا یہ تھا، آپ لوگوں نے نیب کو کمزور کرنا تھا، آپ نے کر دیا۔ آپ لوگوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنی تھی جس کی وجہ سے فیئر الیکشنز ہونے تھے، آپ نے وہ ختم کر دیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ نے اس وقت جو نیب کے چیئرمین کے لیے جو نام آپ لوگوں نے تجویز کیے ہیں، وہ ایک بھی نام
جو ہے وہ نہ تو فوج سے ریٹائرڈ ہے نہ ہی وہ عدلیہ سے ریٹائرڈ شخص کا ہے. آپ نے جو نام تجویز کیے ہیں وہ سابقہ وقتوں کے کرپٹ ترین لوگ ہیں جو آپ کے بڑے خاص ہیں, آپ کے قریبی ہیں, تو آپ لوگوں نے وہ نام تجویز کیے ہیں. جس طریقے کے ریفارمز آپ لوگوں نے نیب کے اندر کیے ہیں کہ چیئرمین نیب جس کو چاہے جب چاہے معاف کر دے, چیئرمین نیب اس ملک کا مالک نہیں ہے, وہ بھی عوام کی ٹیکسز سے ہی اپنی تنخواہیں لے گا, تو ایسے کیسے چیئرمین نیب کسی کو بھی معاف کر دے گا؟ سب سے پہلا آپ لوگوں نے اپنے یہ NRO2 آپ لوگوں نے خود کے لیے جو ریڈی کیا یہ وہ ہے. پھر آپ نے ایک بات اور آج فرمائی کہ خط والا جو معاملہ تھا وہ بالکل جھوٹا تھا. آپ نے اس وقت بحیثیت وزیر اعظم پاکستان, اب وہ آپ جیسے بھی آئے وہ ایک دیگر بات ہے, آپ نے وزیر اعظم پاکستان یہ اتنی بڑی بات کی ہے, آپ نے جو بات کی ہے اس سے آپ نے ہمارے پاکستان کے جو سروس چیفز ہیں آپ نے ان کے اوپر تہمت لگائی ہے, کیونکہ DGISPR جو ہیں وہ اس خط کے بارے میں تمام حقائق اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں. آپ لوگ اپنا بیانیہ بدلیں. آپ لوگوں کی ان حرکتوں سے عوام اور فوج, ان دو حلقوں کے درمیان, ایک حلقہ عوام ایک حلقہ فوج, مقتدر حلقہ, ان کے بیچ میں آپ لائن ڈرا کر دیتے ہیں ایسی حرکتیں کر کے. یہ کام نہ کریں. آپ ملک کو جلتی ہوئی آنکھ میں نہ پھینکیں, یہ گندی حرکتوں سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ آج ہیں, آپ کل نہیں ہیں. عمران خان اگر وہ بے شک ضدی آدمی ہے, وہ اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے وقار کے لیے وہ ضد پہ اڑ گیا, تو پھر اس کے بعد آپ کی حکومت زیادہ وقت نہیں چلنی. آپ نے کہا وہ دھرنے دیتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اس نے ملک میں یہ ایسی زبان استعمال کر دی, ویسی زبان استعمال کر دی. معذرت کے ساتھ آپ کی جو اپنی بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہیں, کسی کی والدہ ہیں, میں زیادہ بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا, لیکن سب سے زیادہ عدلیہ کو بلیک میل کرنے والی خاتون, سب سے زیادہ لوگوں کو بلیک میل کرنے والی خاتون, لوگوں کی آڈیو ویڈیوز ریکارڈ کرنے والی خاتون, ان کو بعد میں ہراساں کرنے والی خاتون, اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو برائے مہربانی آپ اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دیں. اس وقت جو آپ کی مریم بی بی کر رہی ہیں نا, جس طریقے سے عدلیہ کو پریشر میں لینے کی کوشش کر رہی ہیں, جدھر بات کرتی ہیں وہاں عدلیہ پہ انگلی اٹھاتی ہیں, جدھر رانا ثناء اللہ بات کرتا ہے عدلیہ کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ حرکتیں بند کر دو. پہلے تم لوگ میری فوج کے بارے میں غلاظت بکتے تھے, اب تم میری عدلیہ کے بارے میں غلاظت بکنے لگے ہو. تم نے میری پولیس کو استعمال کیا میرے خلاف. کون لوگ ہو تم لوگ؟ تو تھوڑا عقل والا کام کرو. ایسا نہ ہو کہ یہ قوم, یہ پاکستانی قوم فیصلے لینا شروع کر دے, کیونکہ اگر اس قوم نے فیصلے لے لیے تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. کیونکہ یہ قوم پاکستان کی فوج اور عدلیہ اور ہمارے ادارے بشمول پولیس, رینجرز, یہ ہمارے سر کا تاج ہیں, یہ ہمارا فخر ہے. ان کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کرو. ان میں سے ایک بھی ادارہ آپ کا ملازم, آپ کا غلام نہیں ہے. یہ محنت مشقت کرتے ہیں, اپنی قوم کی حفاظت کرتے ہیں, جس کی تنخواہ ان کو ملتی ہے, اور صرف تنخواہ سے کوئی اپنی جان نہیں دیتا. ایک جوش ہوتا ہے, جس جوش کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. تو برائے کرم آپ فوج اور عوام کے درمیان لکیر پیدا کرنا بند کر دیں. پھر آپ نے بتایا لوڈ شیڈنگ عمران خان کے دور میں شروع ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, آپ کیا شاید آپ کی نالج کمزور ہے, یا آپ کے دماغ پہ چوٹ لگ گئی ہے, یا مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کی اس فاشسٹ حکومت کے آنے سے پہلے ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, بالکل بھی ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. آپ کی حکومت آئی ہے, اور ماہ رمضان سے جو ملک میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب تک جاری و ساری ہے. کراچی پانی سے محروم ہے, گیس, اب سردیاں شروع ہو جائیں گی تو گیس سے محروم کر دو گے آپ لوگ. ٹھیک ہے, کراچی کا نظام سیوریج کا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کیا ہے, آپ لوگ صرف چورن بیچتے, اور چورن آپ لوگ بیچنا آپ کے لیے جائز بھی ہے کراچی کے لیے, کیونکہ سچی بات یہ ہے, بھلے عمران خان کا دور تھا, کراچی کو جس طریقے سے ملنا چاہیے تھا نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ کراچی کے جو چوکیدار تھے نا وہ بکاؤ مال تھے. لیکن انشاءاللہ اب جب بھی الیکشن ہوں گے عوام بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لے گی. اصل میں جب یہ اپنے باپ کے نہیں ہوئے تو یہ کسی کے بھی نہیں ہوں گے. بھلے یہ اس ریکارڈنگ کو لے جا کے کہیں پہ بھی لے جائیں, پرچے کروا دیں, کچھ بھی کریں, یہ اپنے بڑوں کے نہیں ہوئے, یہ عوام کے بھی نہیں ہوں گے, کراچی کے بھی نہیں ہوں گے. یہ بازیاں پلٹتے رہتے ہیں, یہ لوٹے ہیں, یہ بے پہنتے کے لوٹ ہیں, یہ گھومتے رہتے ہیں. ان کا کوئی, ان کی حقیقت کوئی نہیں بچی. اب ان کی حقیقت سنی ہے نا, مصطفیٰ کمال صاحب کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھو. اور میں کراچی والوں آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں, کراچی کے لیے مصطفیٰ کمال
کراچی کے لیے مصطفیٰ کمال وہ اس شہر کا بیٹا ہے اور اس نے پہلے بھی ثابت کیا ہے، لیکن وفاق کے لیے اس وقت پریزنٹ پوزیشن میں اللہ رب العزت مصطفیٰ کمال بھائی کو اس اتنی عزت دے اور آگے جا کے ان کی جماعت کو اتنا مضبوط کرے کہ پورے پاکستان سے وہ الیکشن لڑیں، جیتیں اور پاکستان کے وزیر اعظم بنیں۔ ہماری دعا ہے، خدمت کراچی کی دعا ہے اور کراچی کے بیشتر لوگوں کی یہی دعا ہے کہ کراچی سے وزیر اعظم بنے، نہیں تو کراچی سے وزیر اعلیٰ بنے۔ دوستوں انہوں نے ایک بات اور فرمائی کہ جب یہ گئے تو ڈالر 115 روپے تھا 2018 میں۔ اس پہ بھی پوسٹ مارٹم کروں؟ ضرورت تو نہیں ہے میرے حساب سے، اب پتہ چل گیا نا، عالمی منڈی کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، گوال منڈی کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہوتی۔ یہ پٹواریوں والی سوچ، یہ پٹواریوں والی باتیں، بھائی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ آپ لوگ چورن بیچتے ہو، عوام چورن میں آ جاتی ہے؟ یقین جانے نہیں آتی، بالکل بھی نہیں آتی۔ عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے، عوام کو پتہ ہے صرف وہ آپ کے چند کارکنان ہیں نا، پرویز بٹ صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور یہ ایسے آپ کے 2 4 5 گلو بٹوں کے علاوہ یا ان کے آگے پیچھے گھومنے والے چمچوں کے علاوہ آپ لوگوں کی باتوں میں کوئی نہیں آتا۔ وہ بھی صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ آپ کے خاص چمچے ہیں، مخصوص چمچے ہیں، جن کو آپ گوچی لوئس کے کپڑے دلوا دیتے ہو، اچھے پیسے ان پہ خرچ کر دیتے ہو، ان کو آپ لوگوں نے ذلیل ہونے کے لیے عوام میں آگے رکھا ہوا ہے، بس یہ حقیقت ہے۔ تو برائے کرم اس وقت میں یقین جانے پتہ نہیں کو جب شہباز شریف صاحب کا زبان منہ پہ نام آتا ہے نا تو نگراں وزیر اعظم منہ سے نکلتا ہے۔ یہ بندہ پاکستان کا وزیر اعظم لگتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے سی پیک کے بارے میں بھی فرمایا، میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، سی پیک نے 2 وقتوں میں ترقی کی۔ آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے تب، یا جب عمران خان صاحب تھے تب، آپ نے آتے ہی سب سے پہلے سی پیک اتھارٹی کو ختم کیا۔ جس کا جو اچھا کام ہو اس کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے ملک میں کسان نے سب سے زیادہ ترقی 2 وقتوں میں کی، آصف علی زرداری کے اور عمران خان کے۔ ان دونوں باتوں میں، ان 2 چیزوں میں جس کی جو اچھائی ہو اس کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے۔ تو زرداری صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پی ایم ایل این کو ایکسپوز کر دیا، ان کی حکومت کو تباہ و برباد ہی کرا دیا ایک طریقے سے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ بڑے زبردست، بہت 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 دور کی سوچ رکھنے والے سیاستدانوں، آپ نے اپنا ایک سیاسی مخالف آنے والے وقتوں کو اور پچھلے وقتوں کا ختم کر دیا۔ سلام ہے زرداری صاحب۔ دوسری بات، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی جو ہے بہت زیادہ مبارکباد اس بات پہ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے یاسین ملک صاحب کی گرفتاری اور ان پہ جو انڈیا نے ان کو سزا سنائی ہے، اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے کے بیانات دیے ہیں وزارت خارجہ کی جانب سے، زبردست، بہترین آپ نے یہ کام کیا۔ اسی طریقے سے کام کریں اور ہم آگے والے وقت میں بھی یہی چاہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ایسی مخصوص سیٹیں، ایسے مخصوص منسٹریاں جن سے آپ اور نمایاں کارکردگی کر سکتے ہیں، جس سے آپ اپنی والدہ کی آپ کے ہوئی بھی محنت اور تربیت عوام کو دکھا سکیں۔ یقین کریں بلاول صاحب، آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی جماعت نے چند ایسی تکالیف پہنچائی ہیں جن کی وجہ سے اختلافات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کراچی اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو بہت پہلے کراچی کچھ بن چکا ہوتا، لیکن پیپلز پارٹی نے توجہ نہیں دی۔ خیر، پیپلز پارٹی سے بھی گلہ کرنے سے پہلے پھر میں وہی بات کروں گا کہ جو میرے شہر کے چوکیدار تھے وہی لوٹے تھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں دوستوں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، آپ کا اپنا چینل ہے، ہم بھی باز نہیں آئیں گے، بات کرتے رہیں گے، اور ہمارا بھی یہ آئینی اور جمہوری حق ہے کہ ہم بات کر سکیں۔ ہم لوگوں کی اچھائیوں کو اچھائیاں بتاتے ہیں اور جس کی جو برائی ہوتی ہے اس کو برائی ہی بتاتے ہیں۔ اس چینل کو اور زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، فیس بک پیج بھی ہمارا لائک کریں۔ اپنی دعاؤں میں پاکستان کو، افواج پاکستان کو اور پاکستان کی عدلیہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ پاک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود کرے، خاک گزیر کرے۔ اللہ رب العزت آپ کا، میرا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔